बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरी इबादत करते हैं, तेरे से मदद मांगते हैं। सबसे पहले हाथ खड़ा करके बताएं। नहीं, अभी नहीं कि ये जो रास्ते में रुकावटें हैं, कंटेनर, आप तैयार हैं इनको इंशाअल्लाह हमने पहुंचना है इस्लामाबाद। कोई रुकावट हमें नहीं रोक सकती। और मैं आज पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। ये जो चोरों का टोला है, जिसमें अमेरिका के नौकर और पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोग आज अवाम से खौफजदा होके सारे पाकिस्तान में इन्होंने कंटेनर्स सारी जगह लोगों को रोका जा रहा है। इन्होंने हमारे लोगों को गिरफ्तार किया, लोगों को घरों में रात को दीवारों के ऊपर छलांग मार के पुलिस वालों ने हमारे लोगों को पकड़ा, उनकी औरतों को तंग किया। समझता हूं कि जब ये लॉन्ग मार्च कर रहे थे, जब डीजल लॉन्ग मार्च था, जब बिलावल लॉन्ग मार्च कर रहा था, जब मरियम निकली थी लॉन्ग मार्च के लिए, हमने किसी को ना, हमने कोई रुकावटें इनके सामने नहीं रखी, क्योंकि से कोई डर नहीं है। ये डरते हैं आवाम से, इनको खौफ है, क्योंकि ये 30 साल से इस मुल्क का पैसा चोरी कर रहे हैं। तो मैं आज इन सबको या चैन से पैगाम देना चाहता हूं कि जो भी आप करेंगे, हम इंशाअल्लाह सारी रुकावटें पार करके इस्लामाबाद डी चौक पे पहुंचेंगे और हमारा एहतजाज पुरअमन होगा, जो हमने हमेशा पुरअमन एहतजाज किया, कानून के बीच में रह के। इसलिए मैं अदालतों से भी कि किस कानून के तहत ये रोक रहे हैं हमें, हमारा ये हक है। और हम इस मुल्क को इकट्ठा करके एक कौम बना रहे हैं, जो एक आजाद कौम बनेगी, जो कभी किसी की गुलामी नहीं करेगी, अमेरिकनों के गुलामों को, इंपोर्टेड हुकूमत को मंजूर नहीं करती। और सारे पाकिस्तान को मैं कह रहा हूं कि आज आप दिन निकल रहा है और अपने मुल्क की आजादी के लिए हमारी ख्वातीन ने, हमारे बच्चों ने, हमारी फैमिलीज ने,
ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے ریٹائرڈ فوجیوں نے، سب نے نکلنا ہے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ بھی کہہ رہے ہیں شاہ صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیبر پختونخوا کے غیور پختونوں، السلام علیکم۔ آج آپ نے ثابت کر دیا کہ پختونوں کے سامنے اگر پہاڑ بھی آ جائے تو وہ ہٹ جائے گا۔ انشاءاللہ ہم اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، اور ہماری منزل ہے ایک خوددار، ایک تار اور ایک آزاد پاکستان۔ غلام پاکستان نہیں، وہ پاکستان جو غربتوں سے آزاد ہو، وہ پاکستان جو ناخواندگی، مفلسی سے آزاد، وہ پاکستان جو جہالت سے آزاد ہو، وہ پاکستان جو دہشت گردی سے آزاد ہو، وہ جو دنیا میں سر اٹھا کر فخر سے چل سکے۔ نظریں جھکا کے جینا ہم نے بہت عرصہ نظر جھکا کے جیے ہیں، اب سر اٹھا کے جینے کے لیے تیار ہو تو پھر چلو۔ اسلام آباد میں کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہ وہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ سن لو، پک لو، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ تھک جائیں گے، یہ کہہ رہے ہیں ان کو کون، یہ بھاگ جائیں گے، یہ کہہ رہے ہیں ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہے، آج ہے رات کے بعد نہ جائیں گے۔ کیا وہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ پکی بات، جب تحریکیں جنم لیتی ہیں، جب قومیں اپنی مستقبل کے لیے کوئی بڑا فیصلہ کرنے کی ہمت کرتے ہیں تو پھر بزرگوں کی دعائیں، ماؤں کی دعائیں اور نوجوانوں کے سینے ہوتے ہیں جو آپ کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ آؤ آؤ اسلام آباد کی طرف بڑھیں، آؤ ان کو بتائیں۔ ایک اور سن لو ایک اور ایک سازش سن لو، سنو بیٹا، ایک سازش کر رہے ہیں وہ، صبح سے تصویریں چلا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں کہ یہ اسلحے کے ساتھ آ رہے ہیں۔ کسی کے پاس اسلحہ ہے؟ ان کے پاس گولیاں بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس پاکستان کا جھنڈا ہے، ہمارے پاس تحریک انصاف کا نظریہ ہے، اسلحہ نہیں ہے۔ وہ صبح سے بیانیاں بلڈ کر رہے ہیں، ان کے خریدے صرف یہ بیانیاں دے رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا سے یہ اسلحہ لے کر آ رہے ہیں اور یہ خون خرابہ چاہتے ہیں۔ نہیں، کسی کا خون ہو، چاہے پٹھان ہو، چاہے پنجابی ہو، چاہے سندھی ہو، چاہے بلوچ ہو، وہ میرے پاکستانی کا خون ہے۔ ہم کسی کا خون بہانا نہیں چاہتے، ہم پرامن ہیں۔ جناب چیف جسٹس، ہم پرامن ہیں، ہم پاکستان میں تخریب کاری نہیں چاہتے، ہم صرف چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں جو آئین کے مطابق ہے، انتخابات۔ ہم آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنا جمہوری حق چاہتے ہیں، اور تم اگر سمجھتے ہو کہ تم عوام میں مقبول ہو تو پھر کافی تو پھر آؤ میدان میں اور پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنے دو۔
پختون کو فیصلہ کرنے دو، بلوچ کو فیصلہ کرنے، ہندی کو فیصلہ کرنے دو، پنجابی کو فیصلہ کرنے دو، سرائکی کو فیصلہ کرنے دو کہ کل کا حکمران کون ہوگا، پاکستان کی عوام کا منتخب یا امپورٹڈ۔ یہ فیصلہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آج اس کا وقت آ گیا ہے اور نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ تحریک پاکستان کے وقت آپ کے بڑوں نے، آپ کے بزرگوں نے، ہماری ماؤں نے اس وقت قربانی دی تھی، جان کی، ماں ہجرت کی تھی، گھر چھوڑے، بزرگوں کی قبریں چھوڑی اور وہ پاکستان کر آئے اور آج